Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. جی السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر. پچھلے 71 سالوں کے اندر پاکستان کوئی ایسا لیڈر پروڈیوس نہیں کر سکا جو پاکستان کی تاریخ کو بدل سکے. بار بار وہی لیڈرز کرپٹ، وہی لیڈرز جو خود قانون شکن ہیں، انہی کو ہم نے دوبارہ سے الیکٹ کیا اور اقتدار میں لے کر آئے. اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اس چیز کو واضح طور پہ بتا دوں کہ آئی ایم ناٹ ووٹر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. میں ایک نیوٹرل تجزیہ نگار کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹرل صرف اینیملز ہوتے ہیں. نیوٹرلز جو ہیں تجزیہ نگار پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو وہ اپنا ویو پیش کرتے ہیں پبلک کے آگے تاکہ پبلک فیصلہ کر سکے. آج جو ہے آپ سے بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس بات کو اٹھایا جا سکے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہترین لیڈرز کا فقدان ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر آتا ہی ہے تو پھر اس کو لیگ پولنگ کر کے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان از دا بیسٹ لیڈر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان سے بہترین کوئی لیڈر ہی پاکستان میں موجود نہیں ہے یا عمران خان بہت زیادہ کرپٹڈ ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا. بٹ یہ ضرور موجود ہے کہ جو عمران خان ہے وہ بذات خود ایماندار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ٹیم ہے، اس کی جو کارکردگی ہے وہ بہترین نہیں ہے. وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی. سو ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ دیٹ. اس لیے وہ ناکام ہوا اور 3.5 سال اس کی حکومت رہی اور وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ پاکستان میں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بیٹر لیڈر پروڈیوس نہیں کیا جا سکا. میں اگر یورپین گورنمنٹس کو دیکھتا ہوں، اگر میں امریکن گورنمنٹس کو دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے میں پولیٹیکل سسٹم دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہاں پر جو یوتھ بلڈنگ پروسیجرس ہیں وہ اتنے زیادہ فلٹرڈ ہیں. اور ایوری پولیٹیکل پارٹیز ہیو اے ہب. اب پاکستان میں ریسنٹلی میں اب آپ دیکھیں تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ انہی لوگوں نے کیا جو کہ پبلک کا ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. پرویز الہی صاحب ایک بزرگ، ان کا کریکٹر کیسا بھی ہوگا بٹ وہ بزرگ، ایک ان کی ایج کا دیکھیں، ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا سیاست میں ان کا جو ہے وہ ایج کتنی ہے، کب سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی عمر دیکھیں کیا حساب ہے. لوگوں نے جو پولیٹیکل اندر جو ایم پیز ہیں انہوں نے مارا ان کو. ان کا کریکٹر کیسا ہو سکتا ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں، وہ ان کے اندر 10 خامیاں ہو سکتی ہیں. کسی بھی بزرگ کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا یا آپ کی اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور یہ مارا بھی اس کو کس نے ہے جناب کہ ایک وہاں پر ایم پی ایس جو موجود تھے انہوں نے اس کو مارا، اور اس کی جو حالت تھی دیکھنے والی تھی. اور مجھے یقین کریں ایز پاکستانی مجھے آج کا اس دن مجھے شرم آئی کہ یار میں پاکستانی ہوں. پاکستان کے اندر 71 سالوں میں یا تو یہاں پر مارشل لا لگی رہی یا یہاں پر جو ہے وہ جو لیڈرز آئے وہ مارشل لا کا نتیجہ تھے. اب پاکستان میں پہلی بات اگر میں یورپین کنٹریز کو دیکھتا ہوں، امریکن کنٹریز کو دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک پراپر پروسیجر ہے جہاں پر یوتھس کی، ینگ لیڈرز کی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. پارٹیز جو ہیں انہوں نے ہب بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اپنے. وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ریکروٹمنٹ کرتی ہیں لیڈرز کی، اپنے جو ہے نا یوتھ کی، اپنے ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے ایک پارٹی کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ یوتھ ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ساری ٹیمز جو ہوتی ہیں یہ سلیکٹ کرتی ہیں ایسے ینگ بلڈس کو جو کہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، جو کہ پبلک اسپیکنگ کوالٹیز رکھتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر غور و فکر رکھتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ڈیبیٹر ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ان کی ریکروٹمنٹ کرتی ہے، ان کو پارٹیز میں عہدے دیتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو آگے لے کر آتی ہے. مگر پاکستان کے اندر ایسا موجود نہیں ہے. ریسنٹلی بھی میں نے بات کی پرویز الہی صاحب کی. جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی کرپٹ، گندی ہوگی
اور اتنے زیادہ واحیات جہاں پر جو ہے جن کو آتا ہی صرف گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی کر کے نکالنا ہے. تو پھر وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں, ان لوگوں کا جو معاشی پستی ہے اس کا حال کیا ہو سکتا ہے. سو ریممبر ون تھنگ کہ جو سب سے پہلے لیڈرشپ کو پروڈکشن آف دا لیڈرشپ شروع ہوتی ہے پبلک سے. جب پبلک ہی کرپٹ ہو جائے گی نا تو پھر پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اوپر لیڈر اچھا مانگے. اوپر بے شک لیڈر اچھا آ ہی جائے, لیکن پبلک کرپٹ ہے تو لیڈرشپ کبھی بھی اچھی نہیں آ سکتی. تو فرسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پلیز چینج یور سیلف. اپنے آپ کو چینج کریں گے, اپنے بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی. اور بچے میں لیڈرشپ کوالٹیز پروڈیوس کس طرح کی جاتی ہیں, بچوں کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے. میں آپ کو صرف 2 نسخے بتاؤں گا, اور وہ ایک یہ ہے کہ حلال کمائیں, اور دوسرا نسخہ یہ ہے حلال کھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, حلال کھانا اور حلال کمانا. اور پھر یہ جو 2 نسخے ہیں اس کے اوپر علامہ اقبال کے والد جو شیخ نور محمد ہیں انہوں نے فالو اپ کیا. اور آپ یقین کیجیے گا شیخ نور محمد کا جو ہے نا وہ جاب ہو گئی بینک کے اندر, اور جب بینک میں جاب ہوئی تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ اب چونکہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں تو بینک کی جو نوکری ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سود کا لین دین موجود ہے, تو میں جو گھر لے کر آؤں گا جو ہے اپنی اجرت ڈیفینیٹلی اس میں بھی کیا ہوگی, سود کی ہمیشہ شامل ہوگی. تو آپ یقین کریں گے جو آپ کی والدہ ہیں شیخ جو علامہ اقبال کی, جب تک آپ کے والد صاحب نے بینک میں جاب کی آپ کی والدہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بکری کا دودھ پلایا, اپنا دودھ نہیں پلایا, بکری کا دودھ پلایا. اور اس بکری کے دودھ پر ہی علامہ اقبال کو شیر خواری کے عالم میں پالا جب تک جاب رہی شیخ نور. یہ ہوتے ہیں والدین, یہ ہوتے ہیں یعنی کہ فرسٹ جب والدین اپنے آپ کو چینج کریں گے پھر اقبال جیسے شاہین پیدا ہوتے ہیں. اقبال جیسے پھر یہ اقبال ایسے نہیں اقبال نے کہتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اقبال ایسے نہیں یہ بات کر دیتا. ڈیفینیٹلی پھر جب پیچھے والدین کی تربیت شیخ نور محمد جیسے کی ہو تو پھر اقبال بھی یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ جو ہے جناب جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جس کا ذکر اقبال نے کیا, خود ہی کے اندر خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو معاملات جناب ہیں لیڈرشپ کوالٹیز کے پروڈکشن کے, یہ شروع ہوتے ہیں پبلک سے, پھر آتے ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ہائیلی کرپٹ ہیں, اور ان کی کرپشن صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے, کرپشن باتوں کی ہوتی ہے, ہیرا پھیریوں کی ہوتی ہے, عوام کے ساتھ بدسلوکیوں کی ہوتی ہے, جو آپ کو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں کرپشن کی جو ہیں وہ کرپشن میں شامل ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں 71 سالوں میں کیوں پروڈیوس نہیں ہوئی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کا جو ہے سارا کا سارا ہماری معاشی پستی ہے جو ہم لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں, وہ بدحالی کا شکار ہیں. اور یہ جو بدحالی ہے یہ ایسی نہیں جائے گی, اٹ نیڈ کاؤنسلنگ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. Believe in real love, and now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, 'cause you're so right. Now I'll never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine.